اپنے محبوب کو دیدار کرنے کے لیے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ سنیوں کے دلوں کی دھڑکن شہداء کے وارث علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر! فاروقی میرا فاروقی، میرا فاروقی، میرا فاروقی، کانٹا کونے بابا علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب۔ ماشاءاللہ سبھی بیرو صحیح سیڈ والوں بھی بیرو سامنے والے بھی بیرو الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت و مہداد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آپ لوگ آج دن سے مسلسل اس کانفرنس میں شریک ہیں اور ابھی مغرب کی اذان ہونے کو ہے۔ اتنا مسلسل اس پروگرام میں آپ کا بیٹھنا قابل رشک ہے۔ میں آپ کو آپ کے اس جذبے پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس جذبے کو سراہتا ہوں۔ دعا کو اللہ تعالی ہمارے اس دینی جذبے اور ولولے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات علماء کرام، خطباء عظام اور قائدین، آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب نے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر لی ہے۔ کسی تفصیلی گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اور میرا گلا بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ متاثر ہے، لیکن آپ کی محبت میں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ سے محو گفتگو رہوں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف ایک عالم کے لیے نہیں، رحمت للعالمین کہا۔ جس طرح اللہ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، ایسے ہی اللہ نے جب اپنا قرآن مجید اور فرقان حمید بھیجا تو اس کے بارے میں کہا ہدی للعالمین، اپنے بارے میں کہا رب العالمین، اور قرآن کے بارے میں کہا ہدی للعالمین۔ جو صاحب قرآن تھا اس کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے۔ پتہ چلا اللہ کی ذات بھی سب کے لیے ہے، قرآن کے اوراد بھی سب کے لیے ہے، اور حضور کی رحمت بھی سب کے لیے ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھئے کہ اللہ کے قرآن نے حضور کو رحمت کہا اور سارے جہان کے لیے رحمت کہا، حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو رحمت کہا اور کائنات ساری آپ کو رحمت کہتی ہے۔ آپ رحمت ہیں، آپ کس کے لیے رحمت ہیں؟ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، پہاڑوں کے لیے رحمت ہے، سمندروں کے لیے رحمت ہے،
دریاؤں کے لیے رحمت ہے، فضاؤں کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے، خلقت کے لیے رحمت ہے، ستاروں کے لیے رحمت ہے، چاند کے لیے رحمت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ چاند آپ کے پاس آ کر رہتا نہیں تھا، سورج آپ کے پاس آ کر رہتا نہیں تھا، ستارے آپ کے پاس رہتے نہیں تھے، آسمان آپ کے پاس رہتا نہیں تھا، پہاڑ آپ کے پاس ہوتے نہیں تھے، باوجود اس کے اب آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ ستاروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ چاند کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ کائنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ بابا یہاں سندھ کے پہاڑوں نے حضور کو دیکھا نہیں، مگر آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ اور میں نے کائنات کے محبوب کا نظارہ اور دیدار نہیں کیا، ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ بستیاں اور یہ محلے اور یہ شہر اور یہ قصبے، انہوں نے کائنات کے امام کا دیدار نہیں کیا، مگر آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور وہ رحمت یہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اس ذرے ذرے میں جہاں جائیں، آپ ذرے ذرے کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ تو سبھی مان لیا، سبھی نے مان لیا کہ حضور رحمت ہے، اور سبھی کے لیے۔ جب حضور سبھی کے لیے رحمت ہے تو اس کے لیے رحمت کیوں نہیں ہے جس نے کتوں پہ اٹھا لیا؟ حضور سب کے لیے رحمت ہے تو اس کے لیے رحمت نہیں ہے جس کو مان کر لیا؟ حضور سب کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت کیوں نہیں ہے جسے 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی؟ حضور سب کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت کیوں نہیں ہے جس نے صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، دوپہر بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، بیٹھے ہوئے بھی دیکھا، جس کو قرآن پڑھایا، جس کو تربیت دی، جس کو علم سکھایا، جس کو ساتھی کہا، جس کو رفیق کہا، کسی کو سسر بنایا، کسی کو داماد بنایا، کسی کو ساتھ بٹھایا، کسی کو ساتھ چلایا، ان کو لے کر بدر میں گئے، ان کو لے کر احد میں گئے، ان کو لے کر خیبر میں گئے، ارے انہیں لے کر مسجد میں گئے، انہیں نماز پڑھائی، انہیں پیچھے کھڑا کیا، ان کی صفیں بنوا دی، انہیں قرآن پڑھا دیا، انہیں تلاوت سکھا دی، انہیں دین سکھا دیا، انہیں کلمہ پڑھا دیا، انہیں رفیق بنا دیا، انہیں قریب کر دیا، انہیں ساتھی بنا دیا۔ تو کہتا ہے تیرے لیے رحمت ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے رحمت ہے، کوئی کہتا ہے چاند کے لیے رحمت ہے، کوئی کہتا ہے ستاروں کے لیے رحمت ہے، کوئی کہتا ہے بلندی کے لیے رحمت ہے، کوئی کہتا ہے وسعت کے لیے رحمت ہے۔ میں تو حضور کی رحمت کا انکار کر ہی نہیں رہا، اس لیے کہ میں انکاری تو ہوں ہی نہیں، میں تو اقراری ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں اگر بلندی پر آسمان کے لیے رحمت ہے تو جس کی گود میں سر رکھا ہے اس ابو بکر کے لیے بھی رحمت ہے۔ وقت چونکہ مختصر تھا، میں فوراً موٹر وے پہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ اب دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ کیا تمہید مانیں گے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہانوں کے لیے ہی رحمت ہے، وہ جن کو قریب کر کر کے بٹھایا۔ یہ رحمت تو ان کے لیے ہے جن نے رحمت کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور بیٹھتے ہوئے دیکھا اور برستے ہوئے دیکھا اور آتے ہوئے دیکھا اور جاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جلووں کو دیکھا اور رخ کو دیکھا اور وجود کو دیکھا، بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی میں دیکھا، ذرہ میں دیکھا، لباس میں دیکھا، پگڑی میں دیکھا، پیار میں دیکھا، غصے میں دیکھا، اظہار میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، بازار میں دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، واز کرتے ہوئے دیکھا، بیان کرتے ہوئے دیکھا، تقریر کرتے ہوئے دیکھا، سجدے میں جھکا ہوا دیکھا، قیام میں کھڑا ہوا دیکھا، بیت اللہ میں دیکھا، مطاف میں دیکھا، صفا مروہ میں دیکھا، پھر میدانوں میں دیکھا، پھر بدر میں دیکھا، خیمے میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، حنین میں دیکھا، میدانوں میں گھوڑوں پہ دیکھا، تلوار لہراتے ہوئے دیکھا، جن نے ہر لمحے آپ کو دیکھا اور 23 سال مسلسل دیکھا۔ یہ رحمت کا خزانہ کیا ان پر نہیں برسا؟ ہاں میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور رحمت کے مجسم ہیں، جو حضور کے ساتھ مل کے وہ اس رحمت کے اندر جاتے چلے گئے، رحمت ان پر چھاتی چلی گئی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا کو بتا دو حضور رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے، مگر رحمت کے اس عالمین کی رحمت کے
उठा कर मुक्का बना कर कहती है साहबा 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 सहाबा, रहमत के नजारे करने वाले सहाबा, रहमत बताने वाले सहाबा, रहमत का चेहरा दिखाने वाले सहाबा, रहमत का लिबास दिखाने वाले सहाबा, रहमत की बातें बताने वाले सहाबा। हमने आपको नहीं भेजा मगर आलम के लिए यानी आलमीन के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। और ये रहमत जिनके सुपुर्द की है और ये रहमत जिनके हवाले की है, जिन्होंने रहमत को लिया है, उठाया है, साथ चलाया है, आपसे पूछता हूं बताओ वो कौन है? बात सहाबा की नहीं है, बात नबी की मेहनत की है, बात सहाबा की नहीं है, बात पैगंबर की कोशिश की है, बात सहाबा की नहीं है, बात नबी की निस्बत की है, बात सहाबा की नहीं है, बात नबी के पढ़ाने की है। हम सहाबा की बात करके नबी की रहमत के तस्करे करते हैं, हम सहाबा की बात करके नबी की मेहनत की बात करते हैं, हम सहाबा की बात करके नबी की सीरत की हिफाजत करते हैं। इसलिए मेरा हर बच्चा, हर कारकुन जवान चौक चौराहे कोने पर ये नारा लगा रहा है, आओ दुनिया वालों हम दीवाने सहाबा के हैं, इसलिए कि सहाबा दीवाने मोहम्मद के हैं, हम परवाने सहाबा के हैं, इसलिए कि सहाबा परवाने मोहम्मद के हैं, हम जान देने वाले सहाबा पर हैं, इसलिए कि सहाबा जान देने वाले रहमतुल लिल आलमीन पर हैं। हम हुजूर के तकद्दुस के लिए आगे बढ़े हुए फैसला किया है, इस माए रब्बुल अव्वल में गली गली जाएंगे, कोना कोना जाएंगे, हुजूर की सीरत बताएंगे, सूरत बताएंगे, फजीलत बताएंगे, अजमत बताएंगे, पैगाम बताएंगे, ऐलान बताएंगे, बयानियां बताएंगे, गुफ्तार बताएंगे, किरदार बताएंगे, अखलाक बताएंगे, हर चीज दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे। सब कुछ बताने के बाद दुनिया को पता बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, ये सब कुछ लेना चाहते हो कहीं और से नहीं मिलेगा, एक ही जगह से मिलेगा। लोग सवाल करेंगे वो जगह कौन सी है, तो नारे की गूंज जाएगी, उन्हें क्या कहते हैं? सहाबा 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 सिफात दुनिया को बताएंगे, बताते थे, बताते हैं, बताते रहेंगे। और दुश्मनाने सहाबा मेरा पैगाम गौर से सुन लो, अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शी ही इसीलिए है, तुम्हारे वार से मेरे रब ने मुझे बचाया इसलिए कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनकर तुम्हारे गले का कांटा बन जाऊंगा, तुम जहां से गुजरोगे सदाएं आएंगी। सहाबा 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 सहाबा
غلام چوک پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتا رہے تھے صحابہ 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 آنے والے فرشتوں آنے والے فرشتوں ان کے نامہ اعمال میں سرخی سے لکھ دینا صحابہ صحابہ کے جانے والے تمہیں مبارک ہو جب قیامت کے روز نامہ اعمال کھلیں گے ہر ایک کے نامہ اعمال میں اپنی اپنی زندگی کے کردار موجود ہوں گے جب صحابہ کے غلاموں کے نامہ اعمال کھلیں گے اس میں لکھا ہوگا صحابہ صحابہ کسی کے نامہ اعمال میں اس کے لیڈر کی بات ہوگی اس کی قیادت کی بات ہوگی اس کی اپنی بات ہوگی ماں باپ کی بات ہوگی اپنی بات ہوگی کردار کی بات ہوگی دن رات کی بات ہوگی صبح شام کی بات ہوگی کاروبار کی بات ہوگی فرشتوں لکھ کر چلے جانا کرامن کاتبین لکھتے رہنا جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اس کے سرے ورق پہ عنوان بنا ہوگا جب صرف یہی لوگ نہیں ہر طبقہ ہر مکتبہ فکر سارا دنیا کو بیدار تو ہونے دے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ 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 میں کام کرو گے مولانا عبدالحق صاحب مولانا نعمت اللہ صاحب ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تعاون کرو گے گوٹ اپنے حلقے بناؤ گے ذکر صحابہ عام کرو گے صحابہ کا ذکر کرو گے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس لفظ صحابہ ہی کافی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سبحان اللہ